اب یہ محبت جو خیبر کے بعد یہاں سندھ میں آئی ہے کہ آپ حیدرآباد دوڑے چلے جا رہے ہیں قدم شریف، قدم نشان مولا کے، یہ معجزہ ہے، لکھا ہوا ہے. یہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی 30 جلد میں لکھا ہے کہ امام کے سینکڑوں معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر مٹی پہ قدم رکھیں، مٹی پہ خاک پہ نشان نہیں بنے گا، پتھر پہ قدم رکھیں نشان بن جائے گا. دیکھیں معجزہ اسے کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ نہ ہو اور ان کے ساتھ ہو، وہ ہے معجزہ. ہم مٹی پہ تو قدم بنا سکتے ہیں، پتھر پہ نہیں بنا سکتے. وہ پتھر پہ بنا سکتے ہیں اور مٹی پہ نشان نہیں پڑتا. تو جہاں جہاں علی گئے اور جس پتھر پہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی، وہ پتھر سب رکھ لیا. تو سندھ میں بھی ہے کئی جگہ، ایک جگہ تھوڑی ہے. یہاں قریب میں بھی ہے، ادھر نوری آباد کے پاس بھی ہے، یہاں بھی ایک مقام بنا ہوا، یہاں بھی نشان ہے. اور آگے بھی ہیں، اندر سندھ میں بھی ہیں کئی جگہ آئے تھے مولا. شاہ نورانی میں بھی ہے، وہاں بھی جلوہ گاہ نیرین ہے، وہاں بھی قیام کیا تھا امام حسن امام حسین. لاہوت میں بھی ہے، وہاں بھی تبرکات مولا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ سب پورا علاقہ دورہ کر چکے ہیں. امام زمانہ کے ظہور میں یہ لکھا ہے کہ وہ راستے جن پہ مولا علی خیبر سے چلتے ہوئے آئے تھے، انہی راستوں پہ امام مہدی بھی مکران اور سندھ تک آ کے پھر یہاں سے واپس ہوں گے. ابھی کہتے ہیں کہ بیٹا وہی ہے جو باپ کے قدم بقدم چلے. تو بہرحال بہت پاکیزہ اچھی زمین پر ہم بیٹھے ہیں، اس لیے ہماری فکر بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. سندھ میں بیٹھے ہیں ہم، اور سندھی بھائیوں نے مولا کی زیارت بھی کی تھی. یہ سندھی جو ہیں جو ان کے ساتھ مولائی کا لفظ استعمال ہے. دیکھیں پنجابیوں کے ساتھ مولائی نہیں لگتا، بلوچیوں کے ساتھ مولائی نہیں لگتا، سرحدی کے ساتھ، لیکن سندھیوں کے ساتھ لفظ مولائی لگتا ہے. یہ اس لیے سمجھ میں آیا کہ مولا یہاں آئے تھے اور انہوں نے مولائیت قبول کر لی تھی. اب یہ سیمن تک آپ چلے جائیے، مولائیت کا شور، مولائیت. اب برا ماننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں سب ذرا ہوتی نا، یہ نہ یہ طنز ہے، نہ یہ کوئی غصہ ہے، نہ کوئی گرمی ہے. یہ کچھ دلائل ہیں، انداز خطابت ہے. اس میں انداز خطابت میں برا تھوڑی مانا جاتا ہے. جب آپ اللہ سے پوچھیں ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ وہ درخت کہاں ہے تیرا جو کلمے کا درخت تو نے لگایا. اب یہ سب پوچھا تھوڑی جاتا ہے اللہ سے. اللہ مثالیں دیتا ہے، خطابت میں بھی مثالیں دے دی جاتی، تو پوچھا تھوڑی جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا اور یہ کیا کہا اور یہ کیا کہا. بس یہ بتانا تھا کہ سندھی مولائی ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی، اور اس پریشانی میں یہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 باتوں سے بہت پریشان ہیں. ایک تو عفریت ہے، دیو ہے، جو بہت ہمیں پریشان کرتا ہے. اور ایک یہاں بہت بڑا اجدہا ہے جو پہاڑی کے اوپر رہتا ہے، اترتا ہے اور وہ سانس کھینچتا ہے اور بچوں کو ہڑپ کر جاتا ہے. ہم اس سے بہت عاجز ہیں. اور تیسرے یہ جو دریا ہے، یہ جو ہے یہ چڑھاتا ہے ہمارے اوپر، سیلاب آتا ہے، ساری کھیتی ہماری برباد کر دیتا ہے. مولا نے کہا ہم تمہارے 3 کام ابھی کیے دیتے ہیں. کہاں ہے دریا؟ کہا یہ دریا ہے. مولا نے دریا سے کہا اپنا رخ بدل لے. وہ ادھر کو آ رہا تھا، وہ ادھر چلا گیا. مولا نے سمندر میں بھیج دیا. سندھ کے دریا نے رخ بدل لیا. اور وہ اژدہا پہاڑی پہ ہے. لوگ آئے کہنے کے چلیے سو رہا ہے. مولا گئے، دیکھا واقعی سو رہا تھا. کہا مار ڈالیے. کہا ہم سوتے ہوئے دشمن پہ حملہ نہیں. پہلے ٹھوکر سے اسے جگایا، پھر ذوالفقار کا وار کیا اور اسے ٹکڑے کیا. کہا یہ کیا اژدہے کو سوتے میں مارتے؟ جب ہم جھولے میں تھے تو جاگتا ہوا اژدہا آیا تھا، تب تو ہاتھ سے چیرا تھا، اب تو ذوالفقار. اور کہا وہ عفریت، تو اس کو ہم قید کیے دیتے ہیں. اس کو قید کر دیا. وہ کالا کافر جو ہے قید ہے، اس کا نام ہے کالا کافر. وہ قید ہے. لوگوں نے اس کو دیکھا. بی بی سی نے اس پر ایک پورا پروگرام دیا، اور بی بی سی کا نمائندہ وہاں گیا کنویں تک. اور وہ کالا کافر جو ہے وہ اس وقت چیختا ہے جب بجلی کڑکتی ہے، تو کہتا ہے یہ علی کی ذوالفقار ہے، یہ علی کی ذوالفقار کی چمک ہے. یہ سب بی بی سی دے چکا ہے اپنے پروگرام میں، کالے کافر پہ پورا پروگرام. اور جو بی بی سی سے پروگرام آیا وہ پورا چھپ بھی چکا ہے. جو بی بی سی کے نمائندے نے کیا تھا. آپ کہیں گے یہ سب کیا قصے ہیں؟ یہ تو بالکل نیپال کی طرح آپ ساری مجلس پڑھے دے رہے ہیں. ارے بھائی ہماری اب تو ساری مجلسیں نیپالی ہوں گی، تمہارے جو سمجھ میں آئے کر لو. نیپال بلندی پہ ہے نا، ذرا پہاڑی ہے نا.
تو یہ پاکستان ہندوستان نشیب میں ہے، نیپال ذرا اوپر ہے، ہمالیہ پہاڑ کی طرف، تو بلندی پہ اب تقریر رہے گی۔